دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج انتہائی مسرت ہے، دل کے اندر خوشی ہے۔ میرے استاد گرامی، استاد العلماء، عظیم مذہبی اسکالر، مبلغ یورپ فضیلت الشیخ حضرت علامہ افتخار علی چشتی دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ آپ ہالینڈ یورپ سے تشریف لا رہے ہیں، وہاں آپ دین متین اسلام کی خدمت کے امور سر انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے مواعظ حسنہ، آپ کی قیمتی باتیں سماعت کریں گے۔ تقریباً 4 یا 5 سال کا عرصہ میں آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتا رہا ہوں، آپ کی شاگردی میں رہا ہوں، آپ مجھے پڑھاتے رہے ہیں۔ 3 سال مسلسل، پچھلے 3 یا 4 سال آپ یہاں تشریف لاتے پاکستان کے اندر، اور جمعۃ المبارک اپنے اس مرکز میں آپ ادا فرماتے رہے۔ یہ آپ کی تصرفات ہیں کہ پہلی صف میں بیٹھتے تھے لیکن میری نظر آپ پر نہیں پڑتی تھی، جب جمعہ ختم ہو جاتا تو پھر میری نظر آپ پر پڑتی۔ تو اس سال والدہ مرحومہ مغفورہ کے دعا کے لیے، تعزیت کے لیے آپ تشریف لائے، تو میں نے درخواست پیش کی کہ یہ جمعۃ المبارک آپ اس کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، تو آپ نے شفقت فرمائی اور میری اس گزارش کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، انہیں دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، ایسے اساتذہ ان کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے۔ آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری آپ کے دست بیت ہیں، بیرہ شریف کے فاضل ہیں، اور ایک عرصے سے غالباً 15-20 سال سے آپ یورپ کے اندر دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے صدقے اللہ رب العزت ہمارا بھی بولنا چالنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا، اپنے کلمات طیبات کا اظہار فرمائیں، اور ہم آپ کی باتوں کو سماعت کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين مراد المشتاقين راحة قلوب العاشقين سراج السالكين مسح المقربين حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب كل أمراضنا ملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا صحابك يا سيدي يا حبيب الله پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد رفیق صاحب مجددی برکاتکم العالیہ زیب آستانہ حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے بہت ہی پیارے قابل احترام دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں، منزل پہ پہنچنے کے لیے سیدھے راستے پہ ہونا ضروری ہے۔ منزل پہ پہنچنے کے لیے سیدھے راستے پہ ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ جتنا تیز چل رہے ہیں، آپ کی گاڑی جتنی تیزی سے چل رہی ہے، آپ کا ہر لمحہ آپ کو منزل سے دور کر رہا ہے۔
اور جو سیدھے راستے پہ ہے وہ آہستہ آہستہ بھی چلا جائے، چلتا جائے، کبھی نہ کبھی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر منزل پہ نہ بھی پہنچے تو منزل خود اس کے قریب کر دی۔ میں صرف اشارہ کروں گا، وہ حدیث پاک میں ہے 99 آدمیوں کا قاتل، 100واں بھی اس نے قتل کر دیا، منزل کی طرف چل پڑا، اسے بتایا گیا کہ جاؤ وہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کی درگاہ میں حاضری دو، قریۃ صالحۃ کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں، اس درگاہ میں جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، یہ تمہاری جو قاتلانہ سرشت ہے تبدیل ہو جائے گی۔ وہ سیدھے راستے پہ چل پڑا، ابھی راستے میں ہی ہے کہ موت آ گئی، منزل پہ پہنچا، سیدھے راستے پہ چل پڑا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے موت آ گئی تو دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، اپنا اپنا حق شفا، اپنا اپنا کلیم داخل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ انسانی صورت میں بھیجا، اس نے کہا کہ پیمائش کر لو، اگر تو یہ اس درگاہ کے اس بستی شریف کے قریب ہے، اگر ان کے قریب ہے تو پھر یہ جنت میں جانے کا حقدار ہے، اور اگر یہ جہاں سے چلا تھا ان کے قریب ہے تو تم اس کو دوزخ میں لے جا سکتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اب مختلف روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اس کا سر نیکوں کی بستی کے قریب تھا، اس کے پاؤں پرانی بستی کے قریب تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حقیقت میں ابھی اس نے زیادہ سفر طے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم فرمایا، وہ جو پہلے والی زمین تھی اس کو فرمایا پھیل جا، جو سفر آگے باقی تھا اس کو فرمایا سکڑ جا۔ اس کی تعبیر یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ جہاں سے وہ آیا تھا اسے کہا دور ہو جا، اور جہاں جا رہا تھا منزل کو حکم دیا گیا کہ جتنا یہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے، اب تو بھی 4 قدم چل کے اس کے قریب۔ تو منزل میرے دوستو اسے ہی ملا کرتی ہے جو سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ جتنا تیز چل رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بہت سفر کر رہا ہوں، گاڑی بڑی بگا رہا ہوں، بڑی تیزی سے جا رہا ہوں، لیکن ہر لمحہ وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بندو، مجھ سے سب سے پہلی دعا یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں عقل دی، ہمیں علم عطا فرمایا، ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، عقل ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ علم ایک بہت بڑی خداداد نعمت ہے، اس کی بہت فتوحات ہیں علم کی، لیکن صراط مستقیم تک رسائی نہ علم کی فتوحات میں آتی ہے،
نہ عقل کی فتوحات میں آتی ہیں نہ تجربے کی فتوحات میں آتی ہیں۔ اگر علم، عقل، تجربہ جو ہے وہ انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہوتا تو کوئی بھی عقل مند آدمی گمراہ نہ ہوتا۔ اور ہم نے تو بڑے بڑے فلسفی دیکھے ہیں، بڑے بڑے دانشور دیکھے ہیں کہ راہ ہدایت سے پھٹے کٹکے ہوئے ہیں۔ اگر علم جو ہے وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتا تو پھر ہم نے بڑے بڑے اہل علم دیکھے ہیں، بڑے بڑے سکالر دیکھے ہیں راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تک میں تمہاری دستگیری نہ کروں اس وقت تک سیدھا راستہ نہیں پتہ چل سکتا۔ انسانی زندگی میں اتنی پگڈنڈیاں ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ان کو بڑا سجایا گیا ہے۔ کہیں شہوتوں کا راستہ ہے، کہیں انسانی خواہشات کا راستہ ہے، اس کے راستے میں کھڑے بڑے بڑے سکالر ہیں، اس طرف آؤ، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ او میرے بندو، کب کہیں شیطان دھوکہ دے رہا ہے، کہیں نفس دھوکہ دے رہا ہے، کہیں شیطان کے شتونگڑے جو ہیں وہ کھڑے تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اور میرے بندو مجھ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے خداوند قدوس تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ آپ کسی شہر میں جاتے ہیں، وہاں کسی آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں مسجد میں جانا ہے، اپنے فلاں دوست سے ملاقات کرنی ہے، فلاں دفتر جانا ہے۔ اب راستہ بتانے والا دو کام کرے گا۔ ایک تو کام یہ ہے کہ وہ کہے میرے بھائی یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، 4 گلیاں چھوڑ کر دائیں ہاتھ مڑ جانا، 5 گلیاں چھوڑ کے بائیں ہاتھ مڑ جانا، 6 گلیاں چھوڑ کے پھر دائیں ہاتھ مڑ جانا۔ وہ آپ کو بتائے گا آپ نے راستہ پکا یاد کر لیا، لیکن گلیوں کی گنتی میں فرق لگ گیا۔ اس نے بھی تو ذہن میں زور دے کے سوچا، وہاں پہنچے جا کر پھر بھول گئے۔ لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں پتہ چل رہا ہے تم مسافر ہو، بڑی دور سے آئے ہو، تم نے جانا ہے، چلو میرے ساتھ میں تمہیں وہاں چھوڑ، چلو میرے ساتھ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اب وہ جو ساتھ چلا ہے، اب ذرا سوچے تو صحیح، عین ممکن ہے رات کی تاریکی ہو، آپ چلتے چلتے ڈر بھی رہے ہوں، گھبرا بھی رہے ہوں، راستے میں مین ہول بھی کئی جگہ کھلے ہوئے پڑے ہیں، آپ کے ساتھ جو آدمی چل رہا ہے وہ مقامی ہے، ان راستوں کا شناور ہے، آپ کو کمپنی بھی مل گئی ہے، آپ سکون سے چل رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کو اس مقام تک، اس مسجد تک، اس دروازے تک پہنچا کے کہتا ہے کہ بھائی یہ اس کا گھر ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی راستہ بتانے والے ہیں نا، وہ صرف راستہ بتاتے ہیں، ساتھ چلتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں تمہیں راستہ بتاتا ہی نہیں ہوں، قدم قدم پہ رہنمائی فرماتا ہوں، میں تمہیں راستہ بتاتا ہی نہیں۔ سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو جس کو چاہے براہ راست عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا من جانب اللہ،
शिफा देने वाला कौन है, लेकिन उसका तरीका क्या है। एक आदमी बीमार हो गया, अब वो बैठा हुआ है कि या अल्लाह सेहत दे, या अल्लाह सेहत दे। हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन तरीक़ाकार क्या है। शिफा देगा रब, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी हकीम के पास जाना पड़ेगा, किसी अल्लाह वाले से जाकर दम दुआ करवाना पड़ेगा, फिर वो शिफा। आपको इल्म की जरूरत है, आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, आप तस्बीह लेके बैठ गए, या अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा। वो कादर मुतलक है, चाहे तो अता फरमा सकता है, लेकिन उसका तरीका ये है कि जाओ किसी साहिब इल्म की जनाब में जानवे तलम्मुस तय करो, फिर इल्म मिलेगा। अब अल्लाह तबारक व तआला से हम हिदायत तलब करते हैं, या अल्लाह तू हमें हिदायत अता फरमा। अब अल्लाह तबारक व तआला का तरीका ये है कि जिसको इल्म देना होता है किसी आलिम की जनाब में पहुंचा दिया जाता है, जिसको शिफा देना मकसूद होती है किसी माहिर हकीम डॉक्टर या किसी अल्लाह वाले के दम दरूद तक पहुंचा दिया जाता है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जब किसी को हिदायत देना होती है तो उसे हादी अता फरमा दिया जाता है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत अता फरमाना होती है उसे हादी अता फरमा दिया जाता है। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह तबारक व तआला का तरीका ये रहा कि जब कोई कौम गुमराह हो जाती थी, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की गुमराही को ख़त्म करने, उस राह हिदायत पे चलाने के लिए किसी नबी को भेज दिया जाता था। किसी बुराई में कौम मुब्तला हुई, अब अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमाया गुमराही अपनी हुदूद को पहुंच गई है, तो कैसे गुमराही से निकाला। किसी नबी को भेजा, किसी रसूल को भेजा। मैं बात करूं बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में थे। बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में थे, गुमराही में मुब्तला थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमाया कि अब इनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमाया कि अब इनको राह हिदायत अता फरमाना है। तो कैसे अता फरमाई? क्या बराह रास्त अता फरमा दी? नहीं, फरमाया मैं हजरत मूसा के वसीले से तुम्हें हिदायत अता फरमाऊंगा। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से तुम्हें फिरौन की गुलामी से निजात अता फरमाऊंगा। तो अल्लाह ताला का तरीका ये रहा कि जिस कौम को, जिस कबीले को, जिस इलाके को अल्लाह तबारक व तआला उन पे तरस आता, उनको हिदायत देना मकसूद होती, नबी भेज दिया जाता, रसूल भेज दिया। अब हर कौम का रसूल, हर कबीले का रसूल। आप ऐसा भी देखते हैं कि 4-4 नस्लें रसूल चल रही हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रसूल हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रसूल हैं, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, 4 की 4 नस्लें रसूल हैं। एक ख़ानदान में बैक वक्त जो हैं बाप भी रसूल है, दोनों बेटे भी रसूल हैं, सिलसिला चल रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ इंसानियत, इससे पहले इस चीज़ की ज़रूरत थी, तुम्हारे आपस में राबते इस किस्म के थे कि मुझे जरूरत थी कि मैं हर इलाके के लिए, हर कबीले के लिए, हर कौम के लिए अलहदा रसूल भेजूं। लेकिन अब इंसान उन मनाजिल में दाखिल होने वाला है
کہ سب رابطے ختم ہو کے ایک وقت آئے گا گلوبل ولیج بن جائے گا، ایک پوری کائنات ایک چھوٹے سے گاؤں کی حیثیت بن جائے گی۔ تو اب ضرورت ہے انسانیت کو متحد کرنے کے لیے، انسانیت کو ایک مرکز پہ اکٹھا کرنے کے لیے اب میں ساری خدائی کے لیے ایک رسول بھیج رہا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری خدائی کے لیے رسول بنا کے مبعوث فرمایا، اور پھر فرمایا یہ آخری رسول ہے، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تشریف تو لائیں گے، لیکن اس انداز میں آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں صفیں درست ہو چکی ہوں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دمشق کی مسجد کے منارے سے نکلیں گے، سب پہچان جائیں گے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ آؤ نماز پڑھائیں، تو کیا جواب ہوگا؟ نہیں، محمد مصطفیٰ کا ایک امتی، محمد مصطفیٰ کا ایک غلام، ان کے خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ نماز پڑھائے گا، اور حضرت عیسیٰ پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے۔ مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، معراج کی رات میں اس مصلی سے دستبردار ہو چکا ہوں، معراج کی رات میں اس مصلی سے سارے نبی جو ہیں نماز پڑھانی ہے۔ بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، علماء فرماتے ہیں نماز کون پڑھائے گا؟ سب سے پہلے کہتے ہیں جو مقرر امام ہے، ٹھیک ہے اسی کو آگے کر لو، یا پھر جو ان میں سب سے زیادہ علم والا ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، جو ان میں عمر میں زیادہ ہے، جو ان میں جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، حسن ظاہری جس میں زیادہ ہے، جو قرآن کی تلاوت اچھے انداز میں کرتا ہے، عمر، تجربہ، علم، ظاہری، خاندانی نسب، سب کچھ۔ اب سوال یہ ہے، اگر 2-4 علماء ہوں تو مسئلہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ایسی محفل ہے جس میں سارے ہی علماء ہیں، سارے ہی امام ہیں، مسئلہ پیدا ہو گیا نا۔ اب مسجد اقصی میں معراج النبی کی رات مقتدی تو ایک بھی نہیں تھا، سارے امام تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام امام تھے، حضرت نوح علیہ السلام امام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام امام تھے۔ اب سارے امام اکٹھے ہیں۔ عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو لوگوں کی نظریں شاید آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گی کہ یہ تو ابو البشر ہیں۔ خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھا جائے، حسن ظاہری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا دھیان حضرت یوسف کی طرف جائے گا کہ بھئی ان کے حسن کے ہم نے بڑے چرچے سنے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج امامت کون کرے گا؟ جو علم میں ان سب سے زیادہ ہو، جو نسب میں ان سب سے زیادہ ہو، جو حسب میں ان سب سے زیادہ ہو۔ تو حضرت جب سارے نبی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سب امام ہیں، کون امامت کرے گا؟ حضرت جبریل نے کہا میں سب نبیوں کو بڑے قریب سے جانتا ہوں۔
हजरत जिब्रील ने कहा कि मैं सब नबियों को, मेरा बड़ा लंबा कैरियर है, मैं हर नबी की इब्तिदा से लेकर उनका जो मकाम की इंतहा है सबको जानता हूं, बड़े करीब से देखा है, लेकिन इमामत की जितनी शराइत है, इमामत की जितनी तरतीब है, उस तरतीब के लिहाज से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके होते हुए ये नहीं थे तो हर एक इमाम था। आज ये आ गए हैं, अब सारे इमाम मुक्तदी बन गए, इनके पीछे खड़े हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इससे पहले मैं इलाकाई ज़रूरतों के तहत, वक्ती ज़रूरतों के तहत नबी रसूल भेजता रहा हूँ। अब अक्ल इंसानी बहुत जल्द उन मराहिल पे पहुँचने वाली है कि सारी दुनिया सिमट के ग्लोबल विलेज बन जाएगी। अब मैं एक रसूल अता फरमा रहा हूँ जो गुज़श्ता तमाम रसूलों का जामे है। जो इससे पहले मैंने हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आँच खूबा हमा दारुन तू तन्हादारी, इससे पहले जो मैंने किसी रसूल को दिया है, बल्कि देखने वाले, नज़र वाले तो कहते हैं जिसको जो कुछ मिला है वो बारगाहे रिसालत के वसीले से मिला। दिया तो अल्लाह ताला ने है, लेकिन उनके वसीले से मिला। अब आकाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना, रसूल ने नहीं आना, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, लेकिन वो मुक्तदा बन के नहीं, मुक्तदी बन के तशरीफ़ लाएंगे। उनका मकाम बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचा। अब क्या नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हुआ, क्या हिदायत का दरवाज़ा भी बंद हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, नबुव्वत का दरवाज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया, लेकिन हिदायत का दरवाज़ा क़यामत तक खुला हुआ है। हाँ, इससे पहले किसी को अगर हिदायत अता फरमाना मकसूद होती थी, मकसूद खुदाबंदी होता था, तो किसी नबी को भेजा जाता था, किसी रसूल को भेजा जाता था। लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमाया, और जब बगदाद वालों को हिदायत का फैज़ बांटने का फैसला हुआ तो गौसे आज़म को उनके दरमियान, जब हिंदुस्तान में फैसला हुआ कि यहाँ के लोगों को अब बुतों की गुलामी से निकालकर खुदाबंदे वहदाहु ला शरीक के सामने बरसजूद करना है, तो लाहौर में हजरत दाता साहब को भेजा। जब ये फैसला हुआ कि लोगों को हिदायत अता फरमाना है, तो कुछ वक्त के बाद सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भेज दिया गया। फिर देखा कि लोग फिर गुमराही की तरफ जा रहे हैं। अब एक तजदीद की जरूरत है, जो पैगाम पहुंचाया जा चुका था अब गुमराही की तरफ जा रहा है, हाकिम वक्त उसे भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो फरमाया हम मुजद्दद पाक को भेज देते हैं, वो जाएंगे और उस पैगाम को जो इससे पहले हजरत दाता ने दिया था, जो हजरत ख्वाजा ने दिया था, वो उस पैगाम को नए अंदाज में अता फरमाया। नबी आए, रसूल आए, खुदा ने भेजे हिदायत देने के लिए, लेकिन क्या सबको मिल गई? नबी आए, रसूल आए, बड़ी कामिल हस्तियां थी, लेकिन क्या हिदायत सबको मिल गई? वो उलमा कहते हैं नापाक को पाक किया जा सकता है, लेकिन नापाकी को पाक करने का कोई तरीका नहीं। नापाक को
पाक किया जा सकता है, उसके कई तरीके हैं, लेकिन नापाकी को पाक करने का कोई तरीका नहीं है। बड़ा अच्छा धोबी है, बड़ा अच्छा लॉन्ड्री वाला है, बड़ा अच्छा सफाई करने वाला है, और नापाक जमीन को पाक किया जा सकता है, नापाक कपड़े को पाक किया जा सकता है, लेकिन नापाकी को, गलाजत को, निजासत को कोई भी पाक नहीं कर सकता। इसी तरह अल्लाह का नबी आता है, अल्लाह का रसूल आता है, नापाकों को पाक कर देता है, और जो हों ही नापाकी उन्हें तो पाक नहीं किया जा सकता। आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहि अफ़ज़लुत तहियत वस्सना तशरीफ लाए। बिलाल हबशी को हिदायत मिल गई, सुहैब रूमी को हिदायत मिल गई, सलमान फारसी को हिदायत मिल गई, अबू जहल को न मिली, उतबा को न मिली, अबू लहब को न मिली, शैबा को न मिली। क्यों? ये अबू जहल, इसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, और इसको अबुल हिकम कहा जाता था। अबुल हिकम का माना है सुपर जीनियस पर्सन। मक्का की सोसाइटी में वो एक बड़ा दानिशवर शुमार होता था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, वो बचपन तुम्हारे सामने है बेदाग, जवानी सामने है बेदाग, कहीं कोई ऐब नजर आ रहा है तो बताओ, कोई खामी नजर आ रही है तो बताओ, लेकिन अब तुम्हारे पास तो अक्ल भी है। मैंने शुरू में कहा था ना, जब तक रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी न करे सीधा रास्ता नजर आता नहीं है। नजर आ भी जाए तो चलने की तौफीक नहीं होती। चंद कदम चल भी पड़ो तो कभी शैतान बहका के ले जाता है, कभी नफ्स के फंदे में आदमी गिरफ्तार हो जाता है। बहकाने वाले हजारों लाखों की तादाद में फिर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अबू जहल को, उतबा को, अबू लहब को, शैबा को, इनको हिदायत क्यों नसीब ना हुई? और एक बात मुख्तसर है, जिसने नबी को उसकी अजमतों को तस्लीम कर लिया, उसके मकाम को तस्लीम कर लिया, उनको बेमिसल मान लिया, उनको बेमिसाल मान लिया, उन्हें हिदायत नसीब हो गई। और जो उनको अपने जैसा समझता रहा उसे हिदायत से महरूम कर दिया गया। तो तरीका ये है। अब आप तवज्जो फरमाएं, हदीस पाक की हम किताबें पढ़ते हैं। दुनिया में तरीका यह है कि बाप बेटे की बात कर रहा हो तो वो कहता है मेरे बेटे ने ये कहा, भाई भाई की बात कर रहा हो तो वो कहता है मेरे भाई ने कहा, बीवी खामंद की बात कर रही हो तो वो कहती है मेरे सरताज ने ये कहा, चचा भतीजे की बात कर रहा हो तो वो कहता है मेरे भतीजे ने कहा। अरे हदीस पाक की किताबें उठा के देखिए, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक रिवायत कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि मेरे भतीजे ने कहा, वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हजरत अब्बास आपके चचा हैं। चचा बाप की तरह होता है, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जबले अबी कुबैस पे चढ़ के ऐलान फरमाया कि आ जाओ सारे, तुमने मुझे कैसा पाया है? अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर खड़ा है तो मान लोगे? उन्होंने कहा जी आप कहेंगे तो मान लेंगे, वैसे आसार तो नहीं
لیکن آپ پہ ایک بلائنڈ فیتھ ہے، اندھا اعتماد ہے. سب نے کہا مان لیں گے، آپ نے فرمایا اچھا اگر اتنا اعتماد ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابو لہب نے کہا معاذ اللہ تبا لک الہذا جمعتنا، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب چچا ہے نا، سگا چچا ہے. ایمان سے بتاؤ اگر چچا اپنے بھتیجے کو ڈانٹ رہا ہو اس میں دخل دو گے؟ باپ کی طرح ہے، بیٹے کی طرح ہے. اور اگر کوئی دخل دے گا بھی تو اسے کہا جائے گا جی یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ چچا بھتیجے کا مسئلہ ہے، یہ باپ بیٹے کا مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں، بڑے ڈانٹ دیا کرتے ہیں. وہ اگر غلط بھی ڈانٹ رہا ہو نا، چچا اگر غلط بھی ڈانٹ رہا ہو تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے معاملے میں ٹانگ اڑائے. آئیے ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ ابو لہب چچا ہے، کیا ہوا اگر اس نے کہہ دیا؟ وہ باپ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے محمد مصطفیٰ کو لباس بشریت میں بھیجا. میں نے محمد مصطفیٰ کو لباس بشریت میں جب بھیجا تو اس اعتبار سے رشتے بھی بن گئے، لیکن وہ سب کے سردار ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں، وہ سب کے امام ہیں، وہ سب کے رسول ہیں. اب چچا بھی یہاں امتی بن کے رہے، یہاں بھائی بھی امتی بن کے رہے، یہاں بیوی بھی امتی بن کے رہے، یہاں سب غلام بن کے رہے تو قبول ہے. پھر طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. برائی ایک لکھی جاتی ہے، نیکیاں 10 لکھی جاتی ہیں، اور اس میں زیادہ بھی ہوتا ہے، بے حد و بے حساب بھی ہوتی ہے. لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں سے اوپر چلی جاتی ہے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ جس نے ایک غلطی کی ہے اس کی ایک ہی غلطی لکھی جاتی ہے. کسی نے ایک کی آنکھ نکالی تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کی دونوں آنکھیں نکال دو، ایک ہی نکالی. اب ابو لہب نے چچا تھا، بھتیجے کو انگلی اٹھا کے کہا تبن لکا یا محمد. ایک انگلی اٹھائی. اب اللہ تبارک و تعالی، یا اللہ وہ چچا تھا، اس نے اپنے بھتیجے کو کہہ دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ اگر تو بڑا ہی غصہ کر رہا ہے تو اس کی ایک انگلی توڑ دے جو اس نے اٹھائی تھی. رب نے فرمایا جب میرے محبوب کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں میں نے جزا و سزا کے پیمانے تبدیل کر دیے ہیں. یہاں آؤ تو ادب کے ساتھ آؤ، احترام کے ساتھ آؤ، اور کسی جگہ تم حد سے بڑے تو معافی کی گنجائش موجود ہے، لیکن میرے نبی کی جناب میں آئے. وہ کیا کہا ہے سیال شریف والوں نے؟ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا.
اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جزا و سزا کے پیمانے کسی اور جگہ حد سے بڑھو گے تو جزا و سزا کے پیمانے اور ہیں، لیکن میرے نبی کی جزات میں جب آؤ، جب معاملہ میرے نبی کے ساتھ ہے، سگا چچا بھی حد سے بڑھے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اے ابو لہب تیری ایک انگلی ٹوٹ جائے، نہیں، یہاں پیمانہ یہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب تو نے ایک انگلی اٹھانے کی ہمت کی ہے اور تیری 10 کی 10 انگلیاں ٹوٹ جائیں، صرف انگلیاں نہیں تو خود بھی تباہ و برباد ہو جائے، تو خود نہیں تیری ساتھ بیوی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ کتنا جلال نظر آ رہا ہے وہ خداوند کریم میں۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہدایت کا منبع بنا کے بھیجا ہے، جو جتنا ادب کرے گا اتنی ہدایت پا جائے گا، اور جو ذرا بال برابر بھی حد ادب سے بڑا۔ معراج کی رات سیدنا جبریل امین ساتھ ہے، کفش بردار ہے۔ جب سدرۃ المنتہا سے پہنچے فرمایا حد ادب آ گئی ہے، اس سے آگے اگر بال برابر بھی بڑھوں نا تو جل جاؤں گا۔ محمد مصطفیٰ کی جناب میں ادب، تو میں عرض کر رہا تھا جس نے ان کے مقام کو تسلیم کر لیا، جس نے ان کے مرتبے کو تسلیم کر لیا، جس نے ان کے کمالات کو تسلیم کر لیا، جس نے ان کے فضائل کو تسلیم کر لیا، وہ ہدایت پا گیا، اور جو تنقید کرتا رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اولیاء بھیجے۔ جس نے ولیوں کا احترام کیا، عزت کی، ہاتھ چومے، قدم چومے، اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، اور جو خامیاں نکالتا رہا، جو تنقید کرتا رہا، جو نقص نکالتا رہا، ہدایت سے محروم ہو گیا۔ ہمیں تو جہاں بھی پوری دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لو، جہاں بھی تمہیں مسلمانوں کی بڑی آبادی نظر آتی ہے، جا کے پوچھو کیسے مسلمان ہوئے، وہ بتائیں گے کوئی صوفی آیا تھا، کوئی اللہ والا آیا تھا، اس نے آ کے ایسی شمع جلائی کہ پھر وہ آج تک بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ شمع ایسے جل رہی ہے، وہ جو داتا صاحب نے لاہور میں شمع جلائی، ارے ذرا سوچو تو ہی صحیح اس وقت کا ماحول کیا تھا۔ ہر طرف بت خانے تھے، لیکن حضرت داتا صاحب نے اس انداز میں شمع جلائی کہ آج وہاں دور دراز تک کوئی بت خانہ نظر نہیں آتا۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ نے لگایا، سرہند شریف میں حضرت مجدد پاک نے لگایا، پوری دنیا میں روس میں چلے جاؤ، چین میں چلے جاؤ، بر اعظم افریقہ میں چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے گھوم پھر کے دیکھو، اور جس کے دامن میں ہدایت نظر آتی ہے کھوج لگاؤ، کھلا لے جاؤ، کسی ولی کی درگاہ تک پہنچے گا تو پتہ یہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ہے انعام جن پہ میں نے فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم
मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। सीधा रास्ता वो है जिन पे अंबियाए किराम के नुकूशे पा नजर आ रहे हैं। सीधा रास्ता वो है जिन पे सिद्दीकीन इज़ाम बिलखुसूस सैयदना सिद्दीक अकबर के नुकूशे पा नजर आ रहे हैं। सीधा रास्ता वो है जिस पे शुहदाए किराम बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन के नुकूशे पा नजर आ रहे हैं। और फिर सीधा रास्ता वो है जिस पे सालिहीन उम्मत के नकूशे पा नजर आ रहे हैं। तो जो इन सुलहाए उम्मत औलियाए उम्मत के करीब हुआ, इनकी अजमतों के सामने सरनगू हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपना कुर्ब अता फरमा दिया। जो इनसे दूर हुआ, अल्लाह ताला ने उसे रांदाए दरगाह फरमा दिया। तो मेरे दोस्तों, मैंने बात शुरू की थी, मंजिल उसे मिला करती है जो सीधे रास्ते पे है। अब मैं कहूँगा कि उसकी अगली बात यह है, मंजिल उसे मिलती है जो सीधे रास्ते पे चलने वालों के साथ हो जाता है। उनकी कंपनी में उनके पीछे आंखें बंद करके कदम से कदम मिलाता हुआ चलता जाता है। और फिर अकेले सफर करते हुए डर भी लगता है, भूलने का भी खतरा होता है, रास्ते में लुट जाने का भी खतरा होता है। और अगर तेरे काफिले के सालार गौसे आजम है तो मुझे बता, कहीं डाकू का कोई खतरा है? डाकू आ भी गया तो मुसलमान होके जाएगा। अगर तेरे काफिले का सालार हजरत दाता साहब है, तेरे काफिले के सालार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन है, तेरे काफिले के सालार हजरत मुजद्दिद पाक है, तेरे काफिले के सालार हजरत शेख नक्शबंद है, तेरे काफिले के सालार हजरत शेख सोहरवर्दी है, मुझे बताओ तो सही, वह हसुना उलाइका रफीका, और इससे अच्छी संगत कौन सी है? और दोस्तों के साथ, प्यार वालों के साथ सफर जो है वो हजर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कहूँगा, हिदायत देता रब है, मिलती उसी को है जो अल्लाह वालों के साथ मिल जाते हैं, जो अल्लाह वालों के करीब हो जाते हैं, उन्हें हिदायत मिल जाती है। जो दूर हो जाते हैं, कभी वो नफ्स का खिलौना बन जाते हैं, कभी शैतान का खिलौना बन जाते हैं, कभी किसी और के हाथों लुट जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सीधे साधे मुसलमानों को इसी तरीके पे ज़िंदा रखे। सूफिया से, सुलहा से, औलिया से ये ईमान की दौलत हमें मिली, वही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन मुक़द्दस आस्थानों के साथ हमारी मोहब्बत का सिलसिला ता क़याम क़यामत कायम दायम रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।